السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام ہے۔ سال گزر گیا، مہینہ گزر گیا، دن گزر گئے، ایام گزر گئے، لیل و نہار گزرے، سب بدل گیا، لیکن انسان نہیں بدلا۔ جس طرح عبادات کرنی چاہیے تھی، جس طرح اللہ کی رضا کے لیے انتھک کوشش کرنی چاہیے تھی، جان و مال کی صلاحیت کا جس طرح صحیح استعمال کرنا تھا اور اپنے آپ کو جس طرح بدلنا تھا، انسانوں نے وہ سوچ اپنے اندر پیدا ہی نہیں کی۔ خدا ہماری سوچ کو بدل دے، ہماری زندگی کو بدل دے، کیونکہ زندگیاں بدل جاتی ہیں، اعمال سے زندگی بدلتی ہے، مال سے زندگی نہیں بدلتی۔ یہ اسلامی مہینہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، وقار والے ہیں، برکت والے ہیں، عافیت والے مہینے ہیں، جس کے اندر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب آتا ہے۔
تو یہ محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی بھی عبادتیں کی جائیں گی، جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی، ہر عبادت کا ثواب اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اس میں روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، عبادات میں انتھک کوشش کرنے لگیں تاکہ خدا کی رضا نصیب ہو، خدا کی محبت نصیب ہو، قرب الہی نصیب ہو، خدا کی خوشنودی عطا ہو۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ابتدا اور اسی طرح اس مہینے کی تاریخ بہت اونچی تاریخ ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ ایک کام کرو، باہر کا ملک اندر کو تھوڑا سا دیکھ نہیں آتا کہ یہاں پر آ رہا نیچے آ رہا۔ ہاں سامنے آ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اندر کا مائک چلا گیا ہے، اوپر کا مائک تو آ رہا ہے۔ آتی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو اسلامی سال کا یہ جو مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے۔ ہر عبادت کا وزن اشہر حرم میں بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے کی جو ابتدا ہے، پہلا دن ہے، اور سیدنا و شیخنا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کچھ مختصر سی شہادت کے واقعے کے اوپر روشنی ڈالیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کی واپسی پر دعائیں مانگی تھیں کہ اے اللہ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لیٹے ہوئے تھے، بڑھاپے کی حالت ہوئی، بال سفید ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پیارے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ اسلامی مملکت کی میں ذمہ داری اٹھاؤں، عمر کو اپنے پاس بلا لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعائیں مانگی حج سے واپسی پر، مینا سے واپسی پر، تو کہتے ہیں 26 ذی قعدہ، 26 ذی الحجہ، ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یا فجر کی نماز کے لیے لائن لگائی گئی، صف باندھی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امامت کے لیے ہاتھ اٹھائے، تکبیر اولیٰ کہی، نماز شروع کر دی، سورہ فاتحہ شروع کر دی۔
تو ابو لولو فیروز نامی ایک یہودی پارسی آدمی، یہودی نہیں پارسی آدمی نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نیزہ مارا، 6 جگہ نیزہ مارا، اور ناف کے نیچے بھی اس نے نیزہ مارا تو آنتیں اندر سے کٹ گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو آگے بڑھایا، آپ نماز پڑھائیے، وہیں نیچے پڑ گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ وہ بھاگتا ہوا 6 یا 7 صحابہ کو اس نے حملہ کیا، پکڑا گیا اور اس نے خود سوزی کی اور اسی طرح اپنی جان کو اسی نے ذبح کر لیا۔ تو ان کو اٹھا کر لایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ یہ وقت تھا 26 ذی الحجہ کا۔ پھر آگے کی واردات، آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے باہر آ گیا، زخم کے ذریعے باہر آ گیا۔ پھر نبیز پیش کی گئی، یعنی کھجور کا شربت پیش کیا گیا، وہ پیا، وہ بھی زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ تو صحابہ سمجھ گئے اب کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے، اب آخری وقت چل رہا ہے، امیر المؤمنین کے عہدے کے لیے دوڑ لگائی جا رہی ہے، مشورے کی کمیٹی قائم کی گئی۔ پھر مشورے کے ذریعے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ جب آخری وقت تھا، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سامنے آئے، دونوں نے ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا، عمر ڈر رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد جو آنے والی گھاٹیاں ہیں اس سے ڈر رہا ہوں۔ کون ہے یہ؟ جس نے اپنا سب کچھ دین اسلام پر لگایا ہو، جس کی جوانی لگ گئی ہو، جس کا بڑھاپا لگ گیا ہو، جس کے تجربات لگ گئے ہوں، جس کا جان و مال صلاحیتیں دین کی اشاعت کے لیے، اسلامی مملکت کے لیے، قرآن و حدیث کی اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جی اپنا سب کچھ لگایا ہو، وہ ڈر کر کہتا ہو کہ نہیں میں موت کے بعد کی آنے والی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں، تو میرے بھائی، میرے اور آپ کو کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت ابوبکر کو جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت علی کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اسی طرح طلحہ زبیر کو عشر مبشرہ صحابہ، اور اسی طرح 313 بدری صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں۔ آج ہمیں کسی کو موت کی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، میرا بھی ایک دن میرے گھر سے جنازہ اٹھے گا، مجھے بھی قبرستان کے حوالے کیا جائے گا۔ وقت کا امیر المؤمنین ہے اور جی اسلامی مملکت کا بادشاہ ہے، وہ ڈر رہا ہے اور ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ، جہاں نبی لیٹے ہوئے ہیں، جہاں نبی کے دوست جو میرے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، وہ اما عائشہ کا حجرہ ہے، ایک طرف سے ان کے شوہر ہیں، ایک طرف سے ان کے والد ہیں، آپ ان سے جا کر اجازت مانگ کے آؤ کہ جی اپنے ساتھیوں کی بغل میں عمر لیٹنے کی خواہش رکھتا ہے، آپ اجازت دے دیں تو قبر کھودی جائے گی۔ اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور کہنے لگے میرا باپ یہاں پر لیٹنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ نے کہا میری خواہش تھی کہ ایک طرف میرے شوہر ہیں، ایک طرف میرے والد ہیں، اور بغل میں میں لیٹ جاؤں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو حضرت عمر میرے سے زیادہ حقدار ہیں، اجازت ہے، واپس آئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، بالکل قریب تھا، ان کی جو چہرہ تھا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا، بیٹے سے کہا کہ مجھے زمین پر میرے چہرے کو ڈال دے، تو انہوں نے ان کا چہرہ اٹھایا، پنڈلی پر رکھ لیا، نیچے رکھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہی کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے اٹھا کر چہرہ نیچے رکھ دیا، تو اپنے گالوں کو اور اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑ کر کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیری بربادی ہو اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہیں کیا۔
کون ہے یہ؟ 22,500 مربع میل کا بادشاہ ہو، پوری دنیا پر اسلامی مملکت کا جھنڈے گاڑنے والا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والا، وہ کہتا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیری بربادی ہو اگر تجھے رب نے معاف نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، خاتم النبیین، سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اللہ سے کسی کو نہیں مانگا ہے، حضرت عمر کو مانگا ہے۔ سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں۔ اللہ کے نبی نے مانگا تھا، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما، عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا عالی شان محل ہے، سبز یاقوت اور زبردست اور ہیرے موتی جواہرات کا محل ہے۔ میں نے چاہا یہ میرا ہے، پوچھا کس کا ہے؟ قریشی نوجوان کا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی قریش میں سے ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر ابن خطاب کا ہے۔ وہ کہتا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ جنازہ اٹھایا گیا، حضرت صہیب رومی نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر دفن کرنے سے پہلے اماں عائشہ سے پھر اجازت چاہی گئی، دروازے کے سامنے جنازہ رکھا گیا، اجازت ہو تو میرے باپ کو اندر لے کر آؤں، اجازت نہیں ہو تو پھر میں جنت البقیع میں لے جا کر اپنے باپ کو دفنا دوں۔ تو حضرت اماں عائشہ اوڑھنی سنبھال کر مکمل اوڑھ کر جی کہتی ہوئی مرحبا مرحبا کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو جی یہ کہہ رہے تھے مجھے پتا تھا کہ اس جگہ کا حقدار عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر سفر کیے، میں ابو بکر عمر وہاں گئے۔ ابو بکر عمر کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے نام کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام جوڑا تھا۔ تو میرے بھائی محرم کا مہینہ اور محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ 26 تاریخ کو ذی الحجہ کی فیروز لولو فیروز نامی نے ان کو جی خنجر مارا، شہادت ہوئی 1 محرم کی۔ محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ عزت والا مہینہ ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوش بطول سیدنا و شیخنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے محرم کے مہینے کو۔ اور اسی طرح عاشورے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، یہ صرف جی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں امت کے اندر۔ حضرت آدم کی توبہ ہوئی، قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ دن تھا 10 محرم کا، اور اللہ پاک نے فرعون کو بحر قلزم میں غرق کیا، وہ دن تھا 10 محرم کا۔ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اسی کو ذریعہ بنانا، اسی کو جی ٹارگٹ کرنا کہ جی محرم کو فضیلت ملی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، ایسی بات نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط طور طریقہ ہے۔ محرم مہینہ محترم مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور اس عبادت کے اندر ایک چیز شامل ہے شادی، نکاح کرنا عبادت ہے۔ نکاح کے ذریعے آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے آدمی بنتا ہے، نکاح کے ذریعے آدمی بہت ساری غلاظتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آج امت نے محرم کے اندر نکاح کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے طور طریقے ہیں، میں تھوڑا
وقت ہے تھوڑا بعد میں اس کی تفصیلی گفتگو کر لوں آپ کے سامنے. فضائل کیا ہیں, بدعات و خرافات کیا ہیں؟ فضائل یہ ہیں, امام الانبیاء نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں آتا ہے. محرم کا مہینہ محترم مہینہ, عبادت کرو گے بڑھ جائے گا, ثواب بڑھ جائے گا. اور اسی طرح بدعات و خرافات ایجاد کرو گے اور اسی طرح اس کے اندر گناہ کرو گے, گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. سب سے پہلا یہ بات رکھی. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر روزے رکھیں. آدمی ایک روزے رکھے گا, امام الانبیاء نے فرمایا محرم کے مہینے کا ایک روزہ, ایک روزے کے بدلے اللہ 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں. اور خصوصاً عاشورے کے دن کا روزہ, عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کا روزہ, امام الانبیاء نے فرمایا جو کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا, 10 محرم کے روزے کو اپنائے گا, اللہ کے لیے روزہ رکھے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بدلے اللہ پاک اس کے پچھلے سال کے سارے صغیرہ گناہ اس کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا, صغیرہ گناہ سارے معاف ہوتے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا روزہ رکھے اور شام کی افطاری میں, خصوصاً 10 محرم میں عاشورے کے دن میں افطاری میں اپنے دسترخوان کو وسیع کرے اور اپنے اہل عیال کو اچھے سے اچھا وسیع کھانا کھلائے, اچھے سے اچھے پکوان کھلا کر کھلائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے سال ہا سال روزی میں اللہ پاک برکتیں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے فضائل ہیں. بدعات و خرافات کیا ہیں؟ کہیں یہ نہیں لکھا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. آج کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں بزرگ, کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہی مستورات. جب کسی کا نکاح طے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں محرم کا مہینہ آ رہا ہے یا جی سفر کا مہینہ آ رہا ہے. محرم اور سفر کا مہینہ آ گیا تو فوراً تاریخ بدل دی جاتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے نبی کو جواب دینا پڑے گا. سارے مہینے اللہ نے بنائے, محرم بھی اللہ کا مہینہ, سفر بھی اللہ کا, جی ربیع الاول بھی اللہ کا, ربیع الثانی بھی اللہ کا, اور جمادی الاولی, جمادی الثانیہ, رجب, شعبان, رمضان, ذی قعدہ, ذی الحجہ, شوال, یہ سب بنائے اللہ نے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر تم مہینوں کو اور دنوں کو منحوس سمجھو گے, گویا خدا نے بنایا ہے ان ساری چیزوں کو اور خدا منحوس ہے, یہ تصور آ جائے گا. غلط حرکت ہے اور غلط طور طریقہ ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس سوچ کو, اس عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جی محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. نہیں, جس مہینے کو قرآن نے بزرگ مہینہ بتایا ہو اور جی محترم مہینہ بتایا ہو, اور آج کی بڈھیاں کہتی ہیں یہ جی منحوس مہینہ ہے. غلط تصور ہے, غلط عقیدہ ہے. غلط عقیدوں کے ساتھ قبر میں جائیں گے, اچھا استقبال نہیں ہوگا. قبر میں جائیں گے, میدان محشر میں جائیں گے, اچھا استقبال نہیں ہوگا. اچھے عقیدوں کے ساتھ, اعمال والی زندگی کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ قبروں میں جاؤ گے, اچھا استقبال ہوگا. میدان محشر میں اچھا استقبال ہوگا. اور خصوصاً 10 محرم کو کاروبار کرنا اور اس کو جی کاروبار کرنے کو رزق میں تنگی شمار کرنا, یہ بھی عقیدہ بہت ساروں کا کہ جی 10 محرم کو کاروبار کریں گے رزق میں برکت نہیں ہوگی. غلط عقیدہ. کہیں نہیں لکھا, کسی نبی سے, کسی ولی سے, کسی صحابی سے, کسی تابعین سے, کسی تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ جی محرم کی 10ویں تاریخ کو کاروبار کرو گے تو جی رزق میں تنگی آئے گی. غلط عقیدہ. ارے رزق کا مالک تو اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. بعض لوگوں نے محرم کا مہینہ کہا جائے تو ان کے دماغ میں اور ان کے تصورات میں چیز آتی ہے جی ڈھول باجے اور اسی طرح چونگے, پوری, حلوہ, ملیدہ اور پتہ نہیں کھچڑا, کیا کیا غلط عقیدے ہیں. محرم اس کو تصور کر رکھا ہے. محرم یہ چیز کا نام نہیں ہے, محرم عبادات کا نام ہے. محرم عبادات سے محرم کو جی آدمی یاد کریں. آج پہلی تاریخ, دوسری تاریخ, تیسری تاریخ, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, آدمیوں نے ہر دن کی الگ عبادت لکھ کر رکھی ہے, کہیں ثابت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں یہ پہلا کھن ہے, دوسرا کھن ہے, تیسرا کھن ہے, چوتھا کھن ہے, اور 5ویں کھن سے تاریخ بدل دیتے ہیں. 5ویں کھن سے 5 پنجوں کی نمائش ہوتی ہے. کیا لکھا ہے؟ تعزیہ بنانا,
مجالسیں لگانا، نوحہ خوانی کرنا، مرثیے گانا اور جی یا حسین کے نعرے لگانا، دین اللہ کا، دین رسول اللہ کا، دین صحابہ کے ذریعے پہنچا، تابعین کے ذریعے سے پہنچا، حسن حسین کے ذریعے سے پہنچا، کہیں نہیں لکھا کہ جی نوحہ کرو۔ اللہ کے نبی نوحہ، ماتم اور اسی طرح تعزیہ داری اور اسی طرح جی ناچ گانا اور ڈی جے پر ناچنا، یہ سب چیز اللہ کے نبی آئے تھے جی ختم کرنے کے لیے، اور آج امت نے محرم کو اور اسی طرح دین اس کو سمجھا ہے، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پانچ پنجے لگاتے ہیں، نام کیا ہے اس کا؟ ایک پنجہ حضرت علی کا، ایک پنجہ حضرت فاطمہ کا، ایک پنجہ حضرت حسن کا، ایک پنجہ حضرت حسین کا، اور ایک اللہ کے نبی کا۔ لکڑیاں ٹھونس دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جی لوہے کا یا اسی طرح تانبے کا انگلی لگ دی جاتی ہے اور اس کی نمائش کی جاتی ہے، تعزیہ بنایا جاتا ہے، ایسا تعزیہ ہون کی شکل دی جاتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اس کے سامنے جی نیمبو، اگربتیاں اور ہیئرمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے سے اور ناریل پھوڑے جاتے ہیں، سامنے عبادتیں، منتیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتعبدون ما تنحتون، تم کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے چیزوں کی پرستش کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ تعزیہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ پوجا نہیں ہے۔ آج کھڑی مورتی کے آدمی جی پوجا کرے تو وہ پوجا، سوئی مورتی کا پوجا کرے تو وہ پوجا نہیں، تعزیے کی پوجا کرے تو پوجا نہیں۔ عورتیں منتیں مانگتی ہیں جی، وہ جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس کے اندر جی بڑے بڑے انگارے سے گائے جاتے ہیں، عورتیں منتیں مانگتی ہیں اگر میری مراد منت پوری ہوئی تو میں اس میں جا کے لکڑیاں ڈالوں گی، فلانی فلانی چیز ڈالوں گی۔ ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جیسے ہی 5 تاریخ ہوتی ہے، 5 تاریخ کے بعد پنجوں کی نمائش کی جاتی ہے، جیسے ہی کسی پنجے کو چھوا آدمی تو اس کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے وہ دین 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 کے نام۔ ارے کون سا دین اختیار کیا ہوا؟ سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کا عمل، اتنی علماء کی باتیں، اتنا جی دینداری والی باتیں، علم بھرپور علم آپ کے پاس ہے قرآن و سنت کا، پھر بھی چاپلوسی کے لیے، پیسوں کے لیے، جی ان کے کاروبار چلنے کے لیے آدمی امت کے اندر امت کو فتنوں اور فسادات میں، بدعات و خرافات میں آدمی مبتلا کرتا ہے۔ مرثیہ خوانی کی مجلسیں، ماتھا ٹکانا اللہ کے سامنے، برکت رزق میں اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانے سے ہے، پنجوں کو اٹھا کر ناچنے میں برکت نہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے پنجے کیوں بٹھاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی یہاں سے شیاطین، ہمارے محلے سے شیاطین بھاگ جائیں اس لیے ہم پنجے بٹھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعوذ باللہ۔ شیاطین بھاگتے نہیں، شیاطین آ جاتے ہیں۔ کیسے کیسے غلط عقیدے ہیں جی، کیا تصور کرتے ہیں؟ حضرت علی کی روح آئی ہے اس کے اندر جو ناچتا ہے، فاطمہ کی روح آئی ہے اس کے اندر، حضرات حسنین کی روح اس کے اندر آئی ہے۔ کیا غلط عقیدہ ہے؟ یہ گاجا مارنے والا، یہ شراب پینے والا، یہ حرام خوری کرنے والا، ایک تو نماز کے ایک فضائل معلوم نہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا، ڈی جے کے سامنے ناچتا ہو، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہو، شراب پیتا ہو، گاجا مارتا ہو، چرس افیول بھنگ استعمال کرتا ہو، سلوشن گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی جوانی برباد کرتا ہو، یہ پنجوں کو ہاتھ لگا دیا، ہرا دوپٹہ پہن لیا تو فوراً وائبریشن آ گیا۔ تصور کیا؟ علی آئے ہیں، فاطمہ آئے ہیں، کیا اتنی پاکیزہ روح اس کے اندر آئے گی؟ کیا غلط عقیدہ ہے؟ اللہ کو جواب دینا نہیں، رسول اللہ کو جواب دینا نہیں، محرم کھانے کا نام نہیں، چونگے پوری حلوہ ملیدہ کھچڑے کا نام نہیں ہے، محرم یاد تازہ کرنے کا نام ہے، ان کی عبادتوں کو دیکھنے کا نام ہے، ان کے جیسا بننے کا نام ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں محرم، پنجے، پتہ نہیں کیا کیا دین تصور کر رکھا ہے آدمیوں نے، اور اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ عقیدہ ہے اس کے اندر شادیاں نہ کرو، اس کے اندر رسم و رواج نہ کرو۔
جیسا لگتا ہے ان کے دادے کے گھرانے کا دین ہے کہ جی یہ دین محرم میں نہیں کرنا، یہ انہوں نے لکھ کر دیا یہ دین۔ عورتیں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ جتنا امت کے اندر فساد بڑھتا ہے ان عورتوں کے غلط عقیدوں سے، ان کے چوچھے پوری کرنے کی وجہ سے مرد ان کا غلام بن کر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن کر قبر کا پیون بنتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر کسی کی محرم سے پہلے شادی ہو گئی، ساس بھیج دے گی اپنے داماد کو، سسر بھیج دے گا، جاؤ بھائی نیا نیا جوڑا ہے، آپ محرم میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ کیا خدا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، امام مالک سے ثابت ہے، امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے، امام شافعی سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے یہ عقیدہ کہ مرد اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی اپنے مرد کو نہیں دیکھ سکتی؟ جو عورتیں، جو مرد اپنی میاں بیوی کو بچھڑاتے ہیں، میاں بیوی کو بچھڑاتے ہیں، اللہ کیا جواب دیں گے؟ مجرم ہے وہ۔ شیطان اپنا مسکن، اپنا مسند دریا پر بچھاتا ہے، ہر ایک کی کارگزاری لیتا ہے، کون ہے، کون کیا، کیا کیا۔ ایک کہتا جی میں نے نمازی کی نماز چھڑوا دی، نماز قضا کروا دی، سلا دیا تھپک کے۔ ایک کہتا میں نے حرام خوری کروا دی، زنا کر دیا، اور شاباشی دیتا، بہت اچھا کام کیا۔ ایک کہتا میں نے چوری کروا دی، میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، میں نے یہ کر دیا، سب کو کہتا جی ہاں بہت اچھا۔ پھر آگے کی بات سنو۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی ہے، ایک شیطان ہے، لنگڑا، کانا، لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، جی سارے شتنگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ابلیس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ماتھے پر تاج سجا ہوا ہے، سب سے کارگزاری لیتا ہے، وہ جو اخیر میں بیٹھا ہوا ہے شتنگڑا، کانا اور اسی طرح جی لنگڑا، اس سے پوچھتا تو نے کیا کیا؟ وہ سردار جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تھوڑا کام کیا، میاں بیوی کو بچھڑوایا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کا نام حزب ہے۔ شیطان اس کو قریب کرتا ہے، آؤ تو نے یہ اچھا کام کیا، نمازی کی نماز اس کے حد تک، شرابی کا شراب اس کے حد تک، زانی کا زنا اس کے حد تک، اور اسی طرح چوری کا چور کی چوری اس کے حد تک، ڈاکے کی ڈاکہ زنی کا معاملہ اس کے حد تک ہے۔ ڈاکہ کرنے والے کا ڈاکہ اس کے حد تک ہے، لیکن میاں بیوی کی لڑائی، میاں بیوی کا بچھڑنا، یہ خاندانوں کو، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ جو عورتیں بھیجتی ہیں، یہ سسر، یہ ساس اور یہ ماں باپ بچھڑوا دیتے ہیں، یہ کون سے، میں نہیں کہوں گا الفاظ، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ دین اللہ کا، دین رسول اللہ کا، دین شریعت محمدی ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے۔ شادی کرنا، یہ شادی نہیں کرتے۔ امام الانبیاء اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ 4 روایتیں ہیں حضرت علی اور فاطمہ کے بارے میں، سفر میں ہوا، رجب میں ہوا، شعبان میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے محرم میں ہوا ہے۔ کیا برکت والی جوڑی ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ٹائٹل جنت کی عورتوں کی سردار، ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ان کا نکاح کب ہوتا ہے؟ محرم میں ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں محرم منحوس ہے، نبی خود سے نکاح کرواتے ہیں۔ جب حضرت علی کے نکاح کا وقت آیا، اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 14 سے 15 سال ہوئی، حضرت علی کی عمر 21 سال ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صدیق آتے ہیں، اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں فاطمہ سے نکاح کروں۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی میری خواہش ہے فاطمہ سے نکاح۔ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا، واپس چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی سے کہا جاؤ تمہیں منع نہیں کرے گے، جاؤ پوچھو۔ حضرت علی غریب کی حالت، مکان کرائے کا،
رہنا سہنا کرائے کے گھر جی مکان کے اندر جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے علی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ فاطمہ کو آپ میرے نکاح میں دیں. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا انشاءاللہ. واپس آ گئے, منہ چھوٹا لٹکائے کہ واپس آئے. جی منع ہو گیا. حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کیا کہا؟ نہیں کچھ نہیں کہا, صرف انشاءاللہ کہا. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا نبی کا انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. تو وہاں سے اٹھے ہیں, سیدھا گھر کے اندر گئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سامنے بلایا اور کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, کروں نہ کروں؟ کیا شریعت ہے؟ آج ہمارے بچیوں کو پوچھتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ تیرا رشتہ آیا ہے, کروں نہ کروں؟ باپ ہے چودھری بن کر مچھر بن کر کہتا ہم جہاں نکاح کرے وہاں کر دو. شادی اس نے کرنی ہے, زندگی اس نے گزارنی ہے. جی اس کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی, تیری تو نہیں گزرے گی. باپ ہے جلاد ہے, پیسوں کے خاطر, حسن خوبصورتی کے خاطر, نسب کے خاطر 4 نوٹوں کے لیے اپنی بچی کو بکا دے, کسی بھی کے پلے باندھ دے. نبی کی شریعت نہیں سکھاتی. آسمان سے وحی آئی, جبرائیل آئے, پھر نکاح ہوا ہے. حضرت جبرائیل آ کر کہہ کر گئے ہیں علی فاطمہ کے لیے ہے, فاطمہ علی کے لیے. پھر بھی نبی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے؟ یہ نہیں کہا آسمان سے آیا, نہیں لائے ہیں, قبول ہے. انہوں نے کہا قبول ہے. پھر کہا صحابہ کو مجلس جمع. جب صحابہ, چھوٹی مسجد تھی, کھجوروں کی پتی والی, مکمل جی کھچا کھچ بھر گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھایا, صحابہ کا مجمع, امام الانبیاء نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو ان گواہوں کے بدلے اور ان کی میری وکالت سے گواہوں کے بدلے 400 درہم مقرر, مہر مقرر کر کے میں نے آپ کے نکاح میں دیا. علی آپ نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. حضرت علی نے زور سے کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا. فوراً سجدے میں چلے گئے, سجدے میں زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. جیسے یہ زور سے دعا مانگی, امام الانبیاء نے آمین کہا, سارے مجمع نے آمین کہا. یہ نکاح محرم میں ہوا ہے, نکاح محرم میں ہوا ہے. آج عورتیں منحوس شادی محل خالی ہو گئے. نبی کا دین ہے, آپ کے گھر کا دین نہیں, میرے آپ کے گھر کا دین نہیں چلتا. ان الدین عند اللہ الاسلام, تیرے رب کیا دین اسلام چلے گا, بدعت و خرافات نہیں چلیں گے. پنجے اٹھا کر ناچنے سے اللہ کی محبت نہیں ملتی. سواریاں حضرت علی کی روح گاجا مارنے والے کے آنگ میں آ رہی ہے. فاطمہ کی روح, حضرات حسنین کے جنت کے نوجوانوں کی روح ان گانجا مارنے والوں, چرس پینے والوں اور اسی طرح سلوشن مار کے جوانی برباد کرنے والوں کے بدنوں میں آ رہی ہے. اور کہتے ہیں پیر آ گئے. پیر نہیں آتا, شیطان آتا ہے. حضرت علی فاطمہ کا نکاح محرم میں ہوا ہے. اپنی بچیوں کے نکاح کرو محرم میں. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی عنایت سے میرا جو نکاح ہوا ہے وہ 12 محرم کو ہوا ہے. میرا بھی نکاح ہوا ہے, 10 سال ہو گئے, 12 محرم کو ہوا. یاد ہے تاریخ؟ کہاں لٹ گئی زندگی. اللہ نے بچے دیے, اللہ نے مدرسے کے حوالے کیا بچے کو, قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. جی قال اللہ قال رسول پڑھ رہا, اللہ برکت والی زندگی دے گا, محرم میں نکاح کرے گا. پھر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ, واقعہ تھوڑا آپ جی شروع کیے ہیں, 2 منٹ اور بول دو. حضرت فاطمہ رضی اللہ, رخصتی بعد میں ہوئی. جب رخصتی کا وقت آیا, حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی اور حضرت علی کو کہنے لگے کہ رخصتی ہو جا. سیدھا آیا حضرت سلمان فارسی کے پاس. سلمان فارسی نبی کے گھرانے کے بڑے آدمی, کیوں فارس سے آئے, خاندان چھوڑا. اللہ کے نبی نے کہا سلمان مجھ سے ہے, سلمان میرے خاندان سے. دونوں گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے, ٹھیک ہے رخصتی اچھی بات ہے, آئے لے جائے.
تو دو صحابیات کو بھیجا اللہ کے نبی نے. اسما بنت عمیس ام ایمن کو حضرت علی کی کوٹھی پر گئی, لپائی پتائی کی, پھر وہاں کوٹھیاں اٹکائیں اور جہیز کا چھوٹا موٹا جو بھی معاملہ تھا وہ لے جا کر رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی لے کر آئے. امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے, حضرت ام حبیبہ سے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جی میری بچی کو دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے. دلہن بنایا گیا. جب سج گئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما فاطمہ کا پکڑا ہاتھ, حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے اے علی, حضرت فاطمہ کو کہنے لگے اس روئے زمین پر, اس کائنات میں مجھے جو آدمی پسند تھا اے فاطمہ, میں نے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا. پھر حضرت علی سے کہنے لگے تجھے 2 جہاں کے بادشاہ کی بیٹی مبارک ہو. فوراً کچھ پانی منگوایا, آخر کی صورتیں پڑھی, اس کو پڑھا, کچھ اور پڑھا, اس کے اندر پھونک ماری, تھوڑا تھوک بھی ڈالا, پھر ان کے چہروں پر پھینکا ہے, نچھاور کیا, پھر کہا چلو اللہ برکت کی دعا دے. یہ نکاح ہوا ہے محرم میں ہوا ہے. کبھی کسی مہینے کو منحوس نہ سمجھیں, نوحہ نہ کریں. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نبی منانے ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یا حسین کے نعرے لگانے سے اور اسی طرح سبیلین لگانے سے نبی نے تو کہا تھا 10 محرم میں روزہ رکھو. یہ شیرینی بانٹتے ہیں, سبیلین لگاتے ہیں. 10 محرم میں روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے. امام الانبیاء کہتے ہیں 10 محرم میں روزہ رکھو, اس سے پہلے بھی رکھو یا اس سے بعد بھی رکھو. 9واں روزہ رکھو یا ساتھ میں 10واں روزہ, 10واں روزے کے ساتھ 9واں یا 10ویں کے ساتھ 11واں رکھو. یہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت جائے بھاڑ میں, لیکن ہم ناچیں گے, ہم گائیں گے, ہم نوحہ کریں گے, ہم کالے کپڑے پہن کر اپنے سینوں کو خوبی کریں گے, خون نکالیں گے اور شہادت کا ہم غم منائیں گے. شہادت غم منانے کے لیے نہیں آتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم کیا سمجھتے ہو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ مر گئے؟ مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو روزی دیتے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ شہادت کے اوپر اگلے جمعہ تفصیل سے خطاب ہوگا. اللہ پاک کہا سنا قبول فرمائے. تمام بدعات و خرافات سے اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح اعمال کے ساتھ, صحیح عقیدوں کے ساتھ, دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق